السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما قال اللہ تعالی فی سورة البقرہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والصحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعلمون صدق اللہ العظیم۔ میری محترم بہنوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا، اکرام فرمایا، فضل فرمایا کہ جس نے ہمیں دین کی اس بابرکت محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ عزیزات، ایسی مجلسوں کو فرشتے ڈھونڈتے ہوئے پھرتے ہیں، کہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر و خیر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی بابرکت محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یاد رکھیے، یہ محفل باعث اجر ہے، یہ محفل ان لوگوں کے لیے کل قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی جو لوگ اس محفل میں شریک نہ ہو سکے۔ کل وہ حسرت کریں گے، کاش ہم بھی اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوتے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، کل قیامت کے دن کچھ لوگ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ کیا وہ انبیاء ہوں گے؟ کیا وہ صدیقین ہوں گے؟ کیا وہ شہداء ہوں گے؟ یا رسول اللہ کون ہوں گے وہ لوگ؟ تو پیارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ وہ انبیاء ہوں گے، نہ وہ صدیقین ہوں گے، نہ وہ شہداء ہوں گے، بلکہ وہ تو وہ لوگ ہوں گے جو مختلف جگہوں سے، مختلف خاندانوں سے، مختلف قبیلوں سے، مختلف جگہوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہوئے ہوں اور اللہ کے دین کو سننے کے لیے بیٹھے ہوں، اللہ کے دین کو سن رہے ہوں، اللہ کے دین کو سمجھ رہے ہوں، اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہوں، مختلف جگہوں سے آ کر، مختلف خاندانوں سے آ کر، مختلف قبائل کے لوگ اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ یہ لوگ کل قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ تو آپ ہی بتائیں پیاری عزیزات، کیا وہ لوگ قابل حسرت نہیں ہوں گے کل قیامت کے دن، جو لوگ اس محفل میں شریک نہ ہو سکے، جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے نہ آ سکے؟ تو وہ ان لوگوں کو رشک کر رہے ہوں گے دیکھ دیکھ کر کہ یہ کون لوگ ہیں جو آج نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ پیاری عزیزات، دھیان اور توجہ کے ساتھ آپ کی دھیان توجہ چاہتی ہوں۔ ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے ابھی میں نے، یہ آیت ہے ہماری سورۃ بقرہ کی، سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہ آیت نمبر 164۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ دیکھیں، ساری تعریف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، تمام حمد و شکر اللہ کے لیے، تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے، اور اللہ کے رسول کی ہمیں اتباع کرنی ہے۔ یہ سب باتیں بتائیں اللہ کے رسول نے، تو ہماری کیا
ہمت تھی کہ ہم اس جگہ پر آتے اور آپ کو بات بتاتے، یا آپ کی کیا ہمت تھی آپ اس جگہ پر بیٹھتی، یا آپ اس بیان کو سن رہی ہے، آپ کے اندر نئی طاقت تھی؟ یہ اللہ رب العزت کے اذن سے ہم لوگ یہاں آ کر بیٹھے ہیں میری بہنوں۔ تمام تعریف اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو ہم سے یہ کام لے رہا ہے۔ خدا کی قسم ہمارے اندر نہیں وہ صلاحیت، یہ اللہ ہم سے کام لے رہا ہے، یہ اللہ ہم سے بلوا رہا ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے، ناچیز ہیں۔ تو پیاری عزیزات بہت دھیان سے سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی اس آیت نمبر 164 میں، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر چلتی ہے، اور وما انزل اللہ من السماء من ماء فحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة۔ کیا مطلب ہے؟ اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھر اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، خالی جانور ہی نہیں پھیلائے، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع کیے گئے ہیں، عقل رکھنے والوں کے لیے، جو عقل رکھتے ہیں، عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں ان باتوں میں۔ اب دھیان سے سنیے پلیز پلیز پلیز، لسن ٹو کیئرفلی، کہ بے شک اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں، اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر چلتی ہیں۔ اب تو شپ چل رہے ہیں، شپ چل رہے ہیں جی، شپ، بڑے بڑے جہاز، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کو، ہوائیں جو بدلتی ہیں، کبھی واد صبا چل رہی ہے تو کبھی واد نسیم چل رہی ہے جی، کبھی پروا ہے، تو آپ دیکھیں تو صحیح، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں ہواؤں کے بدلنے میں، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع کیے گئے ہیں۔ تو عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے ان سب چیزوں میں نشانیاں ہی نشانیاں ہیں۔ کتنی پیاری اور خوبصورت آیت ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، اللہ تو نظر نہیں آتے، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کائنات کی ساری چیزیں کیسے خود بخود چل رہی ہیں؟ خود بخود تو ایک فین آن نہیں ہوتا، خود بخود تو میری عزیزات کچھ بھی کام نہیں ہوتا جی۔ میں ابھی کہوں کہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے میں وہاں پہنچ جاؤں، خود بخود کیسے؟ جب تک میں ایکشن نہیں لوں گی تو کیسے پہنچوں گی؟ تو میری پیاری بہنوں سوچئے، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان جو پیدا کیے، اس کے اندر بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، دیکھیں تو صحیح، زمین کے اندر ہر چیز اللہ نے رکھ دی، سونا، سارے میٹلز زمین کے نیچے، نباتات سب زمین کے نیچے، اور انسان کو جو بنایا وہ زمین کے اوپر بنایا۔ آپ کا پیر زمین کے اوپر ہے، ساری چیزیں آپ کے نیچے ہیں جی۔ آسمان سے پانی برس رہا ہے، بے جان زمین کے اندر جان آ رہی ہے۔ چٹیل بنجر زمین کو اللہ سبحانہ و تعالی سرسبز کر دینے پر قادر ہے۔ بنجر زمین کے اندر سے اللہ تعالی کیا کہتے ہیں،
ہریالی نکالنے پر قادر ہے، پھل پھول درخت گلے نکالنے پر قادر ہے، وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر دینے پر قادر ہے۔ یہ سمندر بنائے ہیں، ان میں سب میں نشانیاں ہیں، پانی اتر رہا ہے، آسمان سے آ رہا ہے، آ رہا ہے، آ رہا ہے، آپ نے دیکھا ہے اس میں کتنی زبردست اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں۔ سوچے تو صحیح، اگر اللہ رب العزت ہم سے کہتے ہم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے میری بہنوں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آپ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے؟ جی اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں ہمیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتِ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ آپ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جائیں گے تو آپ شمار نہیں کر سکیں گے۔ میں ایک پانی کا اگزامپل آپ کو دینے جا رہی ہوں کہ سوچیں اگر اللہ تعالیٰ کہتے کہ آپ پوری زندگی کا پانی اسٹور کر لیجئے تو آپ کیا کرتے؟ آپ کہاں اسٹور کرتے؟ آپ کیسے اسٹور کرتے؟ کیا پانی آپ کا خراب نہ ہو جاتا؟ کیا اس کے اندر کیڑے نہ پڑ جاتے؟ کیا اس کے اندر اسمیل نہ آ جاتی؟ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتنا بڑا، ہم سب کے اوپر کتنا بڑا احسان فرمایا کہ پانی زمین کے اندر رکھ دیا، جتنی ضرورت ہے اپنی ضرورت کے اکارڈنگ آپ اس کو لے سکتے ہو، اس کو یوز کر سکتے ہو۔ اور پھر دیکھیں آج جتنی بھی ٹیکنکس آ رہی ہیں عزیزات، یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسانی علم آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی طور پر دے دیا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام کو یہ سارا علم پہلے ہی مل گیا تھا، جس کا صرف آج ایکسپلوژن پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ آج چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، نئی نئی ٹیکنکس آتی جا رہی ہیں، نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں پانی ہم پہلے ہینڈ پمپ سے لیتے تھے، پھر موٹر آئے، سمرسیبل آئے، اور اب دیکھیں کتنا مطلب فیسلٹیز ہو چکی ہے، اور اپنی مرضی کے اکارڈنگ آپ اس کو یوز کریں۔ تو پانی، اگر پانی نہ ہو تو انسان کوئی بھی جی نہ سکے، لیونگ تھنگس دنیا میں جی نہیں سکتی بغیر پانی کے۔ تو پانی کتنا ضروری ہے، کبھی ہمیں خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے؟ پوچھیں ان پیاسوں سے جو بہت زیادہ پیاسے ہوتے ہیں، جن کے پاس پانی نہیں ہوتا، جنہیں پانی نصیب نہیں ہوتا، سچ میں پانی کی کیا ویلیو ہوتی ہے۔ تو میری عزیزات، اللہ تعالیٰ کا آپ نے شکر ادا کرنا ہے، ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، خدا کی قسم اگر وہ نہ دیتا تو کوئی بھی مدد نہ کر پاتا۔ اب اسی نے تمام دنیا کو پیدا کیا، اس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اس نے سبزہ بنایا، اس نے انسان کو بنایا۔ میری بہنوں، ہم سوچیں تو صحیح، آج ہمارا جو ٹاپک ہے بہت ہی اہم ٹاپکس ہوں گے سارے، جس پر میں آج آپ سے بات کروں گی، بہت دھیان سے ہم نے سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے میری بہنوں؟ جی، ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ، میرے منہ سے بار بار یہی نکلتا ہے کہ تمام تعریف سب اللہ رب العزت کے لیے، سب حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ قرآن کی ابتدا ہی سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تمام تعریف، تمام شکر و حمد و ثنا سب اللہ کے لیے کیوں نہ ہو میری بہنوں؟ اس نے زمین بنائے، آسمان بنائے، دریائیں بنائے، جھیلیں بنائی، انسان بنائے، حیوان بنائے، سورج، شمس و قمر، لیل و نہار، سب انسان کے لیے بنائے۔ جی، اللہ رب العزت نے سب آپ کے لیے بنایا میری بہنوں، سب آپ کے لیے بنایا، لیکن آپ کو اپنے لیے بنایا؟ آپ کو کس لیے بنایا؟ اپنے لیے بنایا۔ سب تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہیں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ سارے عالم کا رب ہے، سارے عالم کا پالنے والا ہے، وہ اتنا رحمان ہے، اس کی رحمت ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، وہ اتنا رحیم ہے، اتنا
اتنا کریم ہے، زمین آسمان آپ گناہوں سے بھر دیجئے، سچے دل سے توبہ کریے، وہ سارے گناہ معاف کر دینے پر قادر ہے، ایسا معاف کر دینے پر قادر ہے جیسے کبھی آپ نے گناہ کیا ہی نہیں، جیسے آپ بالکل ابھی پیدا ہوئے، نہ کفر باقی رہا، نہ شرک باقی رہا، سارے گناہ اللہ رب العزت نے معاف کر دیے۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو میری عزیزات، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے، کل قیامت کے دن اس کی بارگاہ الہی میں ہم سب نے کھڑا ہونا ہے، کھرے کھوٹے کو اللہ رب العزت الگ کریں گے۔ سوچیں میری بہنوں، ہم اللہ سے تو کہتے ہیں، ہر نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے سے مدد چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے، اللہ ہی سے مدد چاہنی ہے۔ میری عزیزات، جو ایک مومن ہوتا ہے نا، اس کی زندگی میں کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سے ہوتی ہے کہ میں اٹھ رہی ہوں تو اللہ کا شکر ہے، اس نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا، سو کر اٹھی تو دوبارہ زندگی دے دی، اس نے مجھے عزت دے دی، اس نے مجھے دولت دے دی، اس نے مجھے شہرت دے دی، اس نے مجھے بچے دے دیے، اس نے مجھے گھر دے دیا۔ مطلب ہر چیز پر آپ نظر ڈالیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، ساری نعمتیں ہیں، اور ہر چیز میں واقعی یہ نکلے گا الحمدللہ۔ تو مومن جو ہوتا ہے اس کی جو ابتدا ہوتی ہے، دن کی جو شروعات ہوتی ہے وہ الحمدللہ سے ہوتی ہے۔ ہماری خوشی ہو یا غم، کامیابی ہو یا ناکامی، آسانی ہو یا مشکل، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا رب ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے میری عزیزات، مومن کا دل سب سے پہلے یہ کہتا ہے الحمدللہ، میں کچھ بھی نہیں ہوں، سبحان اللہ، ہر چیز میں عیب ہے، پاک تو صرف میری ذات ہے، پاک تو صرف میرے رب کی ذات ہے۔ پاک کس کی ذات ہے؟ صرف میرے رب کی پاک ذات ہے۔ سبحان اللہ کے معنی اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر چیز کو زوال ہے، ہر چیز کو فنا ہے، بقا رہنے والی ذات صرف میرے رب ذوالجلال کی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ میرے رب نے فرمایا سورہ رحمان میں، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بقا رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ میری بہن، تاج محل ہے، کتنا خوبصورت ہے، اس کو دیکھ کر بھی نکلتا ہے سبحان اللہ۔ تو سبحان اللہ، بے شک میرا اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تاج محل کے اندر بھی نقص ہے، تاج محل کے اندر بھی کمی ہے، کیونکہ اس کو بھی زوال ہے، اس کو بھی ختم ہونا ہے، اس کو بھی ختم ہو جانا ہے۔ ہر مٹ جانے والی چیز میں نقص ہے، کیونکہ اسے مٹ جانا ہے۔ جی، تعریف اس کی جاتی ہے جو پرماننٹ ہو، فور ایور ہو، ایور گرین ہو۔ جی، تعریف اس کی جاتی ہے جو ہمیشہ ایک سا ہو، کبھی نہ ختم ہو، جو پہلے بھی ہو، آج بھی ہو، آگے بھی رہو، یعنی آپ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، کل بھی رہے گا۔ اب تاج محل پہلے تو نہیں تھا، آج ہے، کل تو نہیں رہے گا، تو پتا چلا کہ اس میں تو نقص ہے، اس میں تو کمی ہے، ہر چیز کو زوال ہے۔ میری عزیزات، صرف اللہ کی ذات بے عیب ہے، جس کا نظام بے عیب ہے، لا ریب نظام ہے، بے عیب نظام ہے۔ اے دنیا والو، ذرا نظریں دوڑاؤ، ہل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر۔ دنیا والو، نظریں دوڑاؤ، آسمانوں میں دیکھو، زمین میں دیکھو، شگافوں میں دیکھو، نہروں میں دیکھو، جھیلوں میں دیکھو، انسانوں میں دیکھو، حیوانوں میں دیکھو، تمہاری نظریں لوٹ کر واپس آ جائیں گی، کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ اللہ کا نظام لا ریب نظام ہے، بے عیب نظام ہے۔
اللہ کا نظام ایسا نظام ہے میری بہنوں، ایک ہی وقت میں وہ کام کر رہا ہے۔ جس رب سے آپ نے دوستی لگائی ہے، جس رب کے آگے آپ جھک رہی ہیں، وہ رب ایسا ویسا رب نہیں ہے میری بہنوں، وہ پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی بابرکت ذات ہے وہ جس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جو ہر شے پر قادر ہے، جو ہر چیز کے کر دینے پر قادر ہے، وہ بادشاہ ہے جو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر دیتا ہے، اور ہم وہ ہیں جو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتے جب تک وہ نہ چاہے گا۔ پیاری عزیزات، آپ نے اس رب سے دوستی کی ہے، آپ کا تعلق اس رب سے ہے، اس پیارے رب سے ہے، تو سوچیں اس کے سامنے ہماری مشکلات کیا معنی رکھتی ہیں، ہماری جو پریشانیاں ہیں کیا معنی رکھتی ہیں۔ جو ساری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، کیا وہ ہماری پریشانی دور کر دینے پر قادر نہیں؟ جو ہم غیروں کے آگے جھکے، غیروں کے آگے جھکنے سے کیا مطلب ہے؟ لوگوں سے اپنے دکھڑے سنائیں، لوگوں کے آگے روئیں کہ تم ہماری مدد کر دو۔ لوگ خدا کی قسم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے اللہ سے کہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ سے ہی مدد چاہیں گے۔ تو پھر ہم کیوں غیروں سے مانگ رہے ہیں، کیوں غیروں کے آگے جھک رہے ہیں؟ غیر کچھ نہیں کرے گا، کچھ نہیں کرے گا۔ مانگنے والا لوگوں کی نظروں میں حقیر اور ہو جاتا ہے، جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اللہ اس کو دیتا ہے، وہاں سے دیتا ہے جہاں گمان بھی نہیں ہوتا۔ اپنی مینٹیلٹی کو درست کیجئے عزیزات، آپ جتنی بہنیں یہاں جمع ہیں، جتنے اس بیان کو سن رہے ہیں، میری بہنوں اپنے رب کو سناؤ، وہ اتنے قریب ہے، اتنا بڑا رب، پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہو۔ آج کے بادشاہوں کے پاس ہماری فریاد سننے کے لیے ٹائم نہیں، آج کے لیڈرز کے پاس ہماری فریاد سننے کے لیے ٹائم نہیں، آج کے رشتہ دار ریلیٹیوز کے پاس ہماری فریاد سننے کے لیے ٹائم نہیں۔ وہ احکم الحاکمین، وہ ارحم الراحمین، وہ رب کائنات، وہ رب ذی شان جس کے ہاتھ میں ساری دنیا کی بادشاہت، وہ کہتا ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ وہ مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، وہ سجدہ کرنے والے سے خوش ہوتا ہے، وہ اپنے آگے جھکنے والے سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رب کا تعلق، بندے اور رب کا تعلق اتنا قریب ہو جاتا ہے، خدا کی قسم کوئی تیسری چیز حائل نہیں ہوتی اللہ اور بندے کے درمیان۔ سوچیں یار، سوچیں پیاری بہنوں، سوچئے میرے پیارے بھائیوں، سوچئے کہ جس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی ریلیٹیو کی ضرورت نہیں، کسی لیڈرز کی ضرورت نہیں، کسی ریلیٹیوز کی ضرورت نہیں، کسی بھی فرینڈز کی ضرورت نہیں۔ آپ اللہ سے جڑ گئے، کائنات کو خدا کی قسم وہ آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دے گا، رکھ دے گا، کائنات کو آپ کے قدموں میں بچھا دے گا۔ جو اللہ سے تعلق استوار کرتا ہے، جو تعلق اللہ سے جوڑتا ہے، اللہ اپنی ہر مخلوق کا تعلق اس سے جوڑ دیتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، کائنات کی ہر شے اس سے ڈرتی ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتے، کائنات کی ہر شے اس کو ڈراتی ہے۔ کبھی ٹینشنز آ کر ڈراتی ہیں، کبھی پریشانیاں آ کر ڈراتی ہیں، کبھی لوگوں کے ڈر، لوگ یہ کہیں گے، وہ کہیں گے، برادری یہ کرے گی، وہ کرے گی، میرا کام مندہ ہو جائے گا، میرا بزنس ڈاؤن لیول پر پہنچ جائے گا، مجھے لوگ یہ کہیں گے، وہ کہیں گے۔ خدا کی قسم کائنات کی ہر شے آپ کو ڈرائے گی۔ آپ امیجن کر لیجئے، آپ ابھی اپنا ٹیسٹ لے لیجئے، کیا آپ ڈرتے ہیں کسی سے؟ کیوں ڈرتے ہیں بھائی؟ کیا اللہ کا خوف نہیں ہے؟ اللہ سے نہیں ڈرتے، اس لیے ایکچولی ہر چیز آپ کو ڈرا رہی ہے۔
جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. کیسی اینزائٹی، کیسی پرابلمز، کیسے رشتہ دار کا خوف، کیسے برادری کا خوف، کیسے مال کے جانے کا غم. جو اللہ سے محبت کرتا ہے نہ اس کو مال سے محبت ہوتی ہے، نہ برادری سے محبت ہوتی ہے، نہ اس کو میری بہنوں کسی چیز کا غم ہوتا ہے، نہ جانے کی خوشی، نہ آنے کی خوشی، نہ جانے کا غم. جو اللہ سے ڈرتا ہے میری عزیزات، جانا ہے. جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ایک خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کے پاس ملاقات ہونے والی ہے، وہ رب ذی شان سے ملاقات ہوگی، وہ رب کائنات سے ملاقات ہوگی، تو جانا بھی بڑا مزیدار لگے گا اس وقت جب اللہ سے محبت ہوتی ہے. جسٹ امیجن، پلیز پلیز امیجن کیجئے، ڈو امیجن. اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں بتائیے، خود سوچے. آپ کا ضمیر گواہی دے گا ہم کتنا پیار کرتے ہیں اپنے رب سے، کتنا کرتے ہیں. اس نے آنکھیں بنائی، اس نے کتنے احسان کیے یار، اتنے کسی نے نہیں کرے. میں کہتی ہوں کوئی ہمیں پریشانی کے وقت ہمارا کام آ جاتا ہے، وہ اپنی بار بار چیزیں یاد دلاتا ہے، وہ احسان یاد دلاتا ہے. دیکھو میں تمہارے وقت اس وقت میں کام آیا تھا، میں تمہارے اس وقت میں کام آئی تھی. یہ احسان گناتے ہیں دنیا والے لوگ، چاہے وہ عزیز ہوں چاہے وہ پرائے ہوں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں چاہے وہ غیر ہوں، چاہے وہ فرینڈز ہوں، سب احسان جتاتے ہیں. لیکن میری عزیزات، میرا اللہ جس نے مجھے وہاں دیا جہاں کوئی نہیں دے سکتا تھا، جس نے مجھے وہاں کھلایا جہاں کوئی نہیں کھلا سکتا تھا، جس نے مجھے وہاں پلایا جہاں کوئی نہیں پلا سکتا تھا، اس نے مجھے آج اس لائق بنایا کہ آج میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، آپ سے باتیں کر رہی ہوں. اس نے مجھے اتنی پیاری آواز دی، اتنی پیارا جسم دیا، اتنی پیارا دماغ دیا، اتنی پیاری آنکھیں دی. مجھے نہیں، مطلب سب کو دی. میں آپ سب سے بات کر رہی ہوں، اس نے تو دیا ہے آپ سب کو. آپ کیوں غیروں کے آگے جھک رہی ہیں؟ جس نے آپ کو اتنی قیمتی قیمتی چیز دی ہے، آپ کا دماغ، خدا کی قسم کوئی کروڑ روپے بھی دینا آپ تب نہ دو اس کو. کوئی کہے آپ مجھے اپنا دماغ دے دو، کوئی کہے آپ مجھے اپنی کڈنی دے دو، کوئی کہے کہ آپ مجھے اپنی آنکھیں دے دو، کروڑوں روپے میں بھی آپ دینا نہ پسند کرو. کتنی قیمتی چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہے ہی کیا. کتنا برا لگتا ہوگا خالق کائنات کو جس نے آپ کو سب کچھ دیا. انسان ایک پودا اگاتا ہے میری عزیزات، ایک پودا اگاتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کو اس سے محبت ہوتی ہے. سوچئے جس رب نے اپنی کائنات کو بنایا، جس رب نے آپ کو بنایا، اپنی مخلوق کو بنایا، ہم سب اللہ کی تو مخلوق ہیں، اس کو کتنی محبت ہوگی. جب ہمیں ایک پودے سے محبت ہوتی ہے، ایک ہمارا بچہ ہوتا ہے، بچی ہوتی ہے، کہ ہم نے اس کے ساتھ تھوڑی سی محنت کی ہے، ہم اس کو دنیا میں لے کر آئے ہیں، ہم نے ذرا اس کے درد برداشت کیے ہیں، سی سیکشن سے ہوا ہے یا نارمل ہوا ہے، تو ہم اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے پائے، اس کو کوئی برا نہ کہے، کوئی بری نگاہ سے نہ دیکھے. میری پیاری عزیزات، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے برداشت کریں گے کہ میرے بندوں کو کوئی ستائے؟ جی اللہ تعالیٰ کا ہر آپ کے مائنڈ میں یہ کوشچن آ رہا ہوگا کہ یار ہم تو بڑے پریشان ہیں، اللہ تو چاہ رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں، کبھی بھی نیگیٹیوٹی مت آنے دیجیے گا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا جو بھی کام ہوتا ہے ہر کام میں بہترائی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. اب یہ حالات چل رہے ہیں، پریشانیاں چل رہی ہیں، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، بیماری ہے، کچھ بھی ہے، واٹ ایور میری بہنوں، لیکن وہ سب اس میں بہترائی ہے اللہ کی. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرنا چاہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے گناہ معاف کرنا چاہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، کیونکہ جب پریشانی آتی ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اسٹیبل کرتے ہیں، اس بندے کو اس قابل کرتے ہیں کہ یہ کیپیبل ہو جائے، یہ سمجھنے، یہ پریشانی جھیلنے کے قابل ہو جائے، یہ درد برداشت کرنے کے قابل ہو جائے. جب بندہ کوئی چیز کو سہ لیتا ہے تو وہ اسٹرانگنیس اس کے اندر آتی ہے، اسٹرینتھ آتی ہے، اس کے اندر قوت آتی ہے، حوصلہ بنتا ہے، کانفیڈنس آتا ہے کہ معاشرے کو اس نے ڈیل کیسے کرنا ہے، پورے معاشرے کو یہ کیسے ہینڈل کرے گا.
اگر اس کو کھڑا ہونا نہیں آئے گا، ساری چیزیں آپ کو ایسی ملتی رہے، ایسی ملتی رہے، ایسی ملتی رہے، تو آپ تو جانیں گے ہی نہیں کہ اسٹرگل ہوتی بھی کیا چیز ہے، ایفرٹ ہوتی بھی کیا چیز ہے۔ تو میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ہر شے میں حکمت ہوتی ہے، ہر شے میں حکمت ہوتی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کچھ بنانا چاہتے ہیں، کچھ بنانا چاہتے ہیں۔ ہیرا ایسے ہی نہیں ہیرا بنتا، تپتے تپتے ہیرا بنتا ہے۔ میری بہنوں، سونے کو کتنا تپایا جاتا ہے، لوہے کو کتنا تپایا جاتا ہے جب وہ لوہا بنتا ہے۔ تو انسان ایسے کیسے بغیر پرابلمز کے زندگی گزارے گا؟ اس کو پتا کیسے چلے گا کہ ہمارے کون اپنے ہیں، کون بیگانے ہیں، ہمارے کون پرائے ہیں، کون ہمارے محبوب ہیں، کون ہماری مصیبت کے وقت ہمارا ساتھ دیتے ہیں، کون پریشانی کے وقت منہ پھیر لیتے ہیں؟ پتا کیسے چلے گا آپ کو؟ صحیح اور غلط کی تہذیب کیسے آپ کو ہوگی؟ شعور کیسے آئے گا اگر اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے یہ حالات نہ دیں؟ تو آج ہماری بہت ساری بہن بھائی پریشانی کا شکار ہیں، پرابلمز ان کے سامنے چل رہی ہیں، حالات چل رہے ہیں۔ پلیز پلیز ڈونٹ بی نیگیٹو، آپ کو نیگیٹو نہیں ہونا، آپ نے ہمیشہ پازیٹیو رہنا ہے، مایوس کبھی بھی نہیں ہونا۔ مایوس تو ابلیس ہوا تھا، شیطان ہوا تھا، آپ نے تو ہمیشہ پازیٹیو رہنا ہے کہ آج حالات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں کہہ دیا تو وہ حق اور سچ ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک ہر پریشانی کے بعد راحت ہے، ہر پریشانی کے بعد سکون ہے، اور وہ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ سکون آپ لوگوں کو ملے گا، بہت جلدی ملے گا۔ جتنی جلدی آپ اپنے رب سے تعلق جوڑیں گے، اپنے رب کے آگے سجدہ سر سجود ہوں گے، سجدہ کریں گے، اللہ کے آگے جھکیں گے۔ کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نہیں چاہتے آپ کسی کے سامنے جھکیں، کیونکہ بھائی ہر انسان کی عزت نفس ہوتی ہے، ہر انسان اپنی ایک ریسپیکٹ رکھتا ہے۔ جی میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اللہ نہیں چاہتے آپ کسی کے سامنے جھکیں، اللہ آپ کو کسی کے سامنے ذلیل کرنا نہیں چاہتے، ہم خود ہی ہیں، ہم خود ہی ہیں۔ وہ حدیث ہے نا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا مفہوم اور وہ میں آپ کے سامنے ورڈز رکھتی ہوں۔ اعمالکم اموالکم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے عمل ہوتے ہیں ویسے ہی تمہارے حاکم ہوتے ہیں۔ اب آپ ہی اپنے عمل ایسے کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں بتائیں؟ آپ ہی لوگوں کے سامنے جھک رہے ہیں، آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں، اپنے دکھڑے سنا رہے ہیں، اپنی آپ ویلیو ڈاؤن کر رہے ہیں لوگوں کی نظروں میں۔ اللہ نے تو آپ کا معیار بہت اچھا بنایا تھا بھائی، آپ کے ساتھ جو بھی حالات آ رہے ہیں، کیوں کسی کے ساتھ آپ شیئر کر رہے ہو، کیوں کسی کو بتا رہے ہو کہ میں پریشانی میں چل رہا ہوں، تاکہ لوگ رو کر سنیں اور ہنس کر اڑائیں، آپ کی مذاق بنائیں؟ کیوں اپنے حالات کسی سے شیئر کر رہے ہو؟ کیوں کسی سے مانگ رہے ہو میری مدد کر دو، میری مدد کر دو؟ جی کیوں کسی سے کہہ رہے ہو میری پریشانی دور کر دو؟ کیا یہ لوگ کر دیں گے؟ یہ لوگ تو اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتے، سوری ٹو سے میں کہہ رہی ہوں، اس میں میں بھی ہوں، میں بھی اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتی، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ غیب سے ہماری مدد کرتے ہیں، وہاں سے راستے بناتے ہیں جہاں ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتا، لوگ خود چل کر آپ کے پاس آتے ہیں۔ بس آپ اپنی ویلیو بڑھانا شروع کر دیجئے، اپنے آپ کو ٹائم دینا شروع کر دیجئے، اپنے آپ کو اسکلفل بنائیے، اپنے آپ کو کامیاب بنائیے۔ آج تک اپنی زندگی آپ لوگوں نے، ہم نے، سب نے برباد کی ہے اپنے رب سے دور ہو کر، اب اپنے رب کے قریب ہو کر کامیاب بنیے۔ جو لوگ آپ کو اگنور کر رہے ہیں، آپ ان کی زندگی سے بہت دور چلے جائیے، سچی کہہ رہی ہوں، اگر اپنی ریسپیکٹ کروانی ہے ان کی زندگی سے دور جائیے اور اپنے رب کے آگے آئیے، اپنے رب کے آگے جڑیے، اپنے رب کے آگے جھکیے، اپنے رب سے تعلق جوڑیے، پھر دیکھیں رب آپ کو کیسے چمکاتا ہے پورے جہان میں، اس دنیا میں کیا ہر جگہ آپ کو، مطلب پوری دنیا کے اندر عزت دلوانے پر قادر ہے میرا رب، پوری دنیا میں عزت دلوائے گا، ایک دن ایسا آئے گا، وہ ہر چیز پر قادر ہے میری بہنوں۔ ایک شعر میں جو اس چیز پر یاد آ رہا ہے، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں تو کیا چیز ہے، پھر لوہے قلم بھی تیرے ہیں۔ جی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
کر تو صحیح محمد سے وفا، پھر تو ہم بھی تیرے ہیں۔ ارے یہ جہاں تو کیا چیز ہے، لوہے قلم بھی تیرے ہیں، خدا کی قسم۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا شعر ہے کہ آپ کریں تو صحیح، سب چیز آپ کو مل جائے گی، جس چیز کی آپ کو تلاش ہے، جہاں آپ ڈھونڈ رہی ہیں وہ وہاں نہیں مل رہی ہے، وہ تو کہاں ملتی ہے پتہ ہے؟ میرے اللہ فرماتے ہیں سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آیت نمبر غالباً 28، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ اللہ سن لو بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آج ہمارے پاس دنیا کی بہت سی سہولتیں ہیں میری عزیزات، لیکن دل کا سکون کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ دل کی اصل غذا دنیا نہیں ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ ساری آسائشیں اللہ نے دے رکھی ہیں، سارا آرام اللہ نے دے رکھا ہے، کہیں نہ کہیں دل میں خلا ہے، دل میں سکون نہیں آ رہا۔ وجہ کیا ہے؟ دل کا سکون جو ہے، مطلب دل کے اندر ایک مرہم لگانے کی ضرورت ہے، اور وہ جو مرہم لگتا ہے آپ لوگ دنیا سے لگا رہے ہیں، جبکہ مرہم جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب تک یہ ذکر نہیں ہوگا تو دل کو سکون آئے گا ہی نہیں۔ لکھ لیجئے میری یہ بات 110%۔ Am I saying authentic thing in front of you؟ آپ کے سامنے میں ایک لاجک بات بتا رہی ہوں، ایک آتھنٹک بات بتا رہی ہوں۔ خدا کی قسم چیک کر لیجئے، لگ رہا ہے وقتی طور کا ہے، جو اللہ نے آسائشیں دی ہیں، بھئی آپ دولت مند ہیں، آپ کروڑ پتی ہیں، لاکھ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، کوٹھی بنگلے والے ہیں، سونے والے ہیں، ہیرے والے ہیں، جواہرات والے ہیں، سکون نہیں ہے، ایک دل خالی ہے، ایک دل کے اندر ایک بے چینی سی ہے، کوئی ہماری برابر نہ ہو جائے، ایک ڈر ہے، ایک جیلسی ہے، کوئی ہمارے ٹکر پر نہ آ جائے، کوئی ہمارا مال نہ چرا لے، کوئی ہمارے بچوں کو نہ بہکا دے، کوئی ہمارا یہ نہ چھین لے، ایک عجیب سی بے چینی ہے۔ Am I saying right or wrong؟ پلیز ہینڈ ریز، ڈو ہینڈ ریز، پلیز ہینڈ ریز کریں، میں صحیح کہہ رہی ہوں یا غلط کہہ رہی ہوں، تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ چیک تو کریں جس حال میں بھی اللہ نے ہمیں رکھا ہے، کیا ہمارے دلوں کے اندر ایک بے چینی سی نہیں ہے، ایک پریشانی سی نہیں ہے کہ یار سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ نے مجھے سب کچھ دے رکھا ہے، پھر بھی ایک خلا ہے، کہیں نہ کہیں ایک کمی ہے، کہیں نہ کہیں کچھ کمی ہے، اور وہ کمی اللہ کے ذکر سے ہی پر ہوگی۔ اور آپ دیکھیں جب اپنے اللہ کے آگے سنیں، اللہ کے آگے جائیں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن پڑھیں، ترجمے سے پڑھیں، ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تسلیہ دے رہے، تشفی دے رہے کہ آپ غم نہ کریے، کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ جی کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ کیا مطلب ہے؟ پہلی آیت کا ترجمہ سنیں، انما المؤمنون الذین، یہ آپ نے میرے منہ سے سیورل ٹائم سنی ہے، میں نے کتنی مرتبہ یہ آیت کو پڑھتی ہوں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، بلا شبہ مومن تو وہ ہیں، کون ہے حقیقی مومن؟ کون ہے؟ جب اللہ کا ذکر اس کے سامنے کیا جاتا ہے تو اس کا دل ڈر جاتا ہے۔ جی جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب مومن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، خالی دل ہی نہیں ڈرتے، اور کیا ہوتا ہے میری بہنوں؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ، جب ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ،
جب اس کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ زادتہم ایمانا، وہ اس کے ایمان کو زیادہ کر دیتی ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اتنا زیادہ کر دیتی ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے بن جاتے ہیں۔ جی حقیقت میں مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اب بتائیے، آپ کے سامنے اتنی ساری آیتیں میں پڑھ پڑھ کر سنا رہی ہوں، کسی کی ضرورت ہے؟ کون ہماری مدد کرے گا؟ وہ اللہ کہہ رہا ہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرنا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ لا تحزن، غمگین نہ ہونا، حزن سے دوچار نہ ہونا، لا تحزن ان اللہ معنا، بے شک ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب جس کے ساتھ اللہ ہو گئے اس کو کیا ضرورت ہے؟ بتائیے، آپ ہی بتائیے مجھے۔ پھر آگے میرے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ انفال میں ہی، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جی نماز بھی قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ سبحان اللہ، میرے اللہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ سبحان اللہ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں، بخشش اور عزت والا رزق ہے۔ جی ہمارے رب کے پاس ہمارے لیے درجات ہیں، بخشش ہیں، عزت والا رزق ہے۔ ہر انسان اپنا رزق لے کر پورا جائے گا دنیا سے، کوئی کسی کا رزق نہیں کھا سکتا، نہ کاٹ سکتا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس بات کو پلیز اپنے مائنڈ میں بٹھائیے، کسی کے برا چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ساری عزت اس کے پاس جمع ہے۔ عزت والا رزق چاہتے ہیں آپ لوگ، جھکیے اس کے آگے، بخشش چاہتے ہیں جھکیے اس کے آگے، درجات چاہتے ہیں جھکیے اس کے آگے۔ غور کیجئے، اللہ نے ایمان کے ساتھ ذکر کو، قرآن، توکل، نماز اور خرچ کرنے کا ذکر کیا ہے۔ ایمان کے ساتھ، آپ کے اندر ایمان ہے تو ایمان والا ذکر بھی کرتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا بھی ہے، پھر توکل بھی اپنے رب پر کرتا ہے، نماز بھی قائم کرتا ہے، پھر جو بھی کچھ اس کو دیا ہے خرچ بھی کرتا ہے۔ یعنی ایمان صرف دل میں چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، ایمان ہمارے اعمال میں نظر آنا چاہیے۔ ہمارے اعمال بتاتے ہیں کہ یہ بندہ ایمان والا ہے۔ ہمارے اعمال، جب ہم ذکر کرتے ہیں ہمارے اعمال بتاتے ہیں کہ بندہ ایمان والا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں اتارتے ہیں، پتہ چلتا ہے یہ بندہ ایمان والا ہے۔ جب ہم توکل کرتے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہی میرا وکیل ہے، وہی میرا کارساز ہے۔ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے یار کسی پر بھروسہ کرنے کی۔ یہ لوگ تو جھوٹے ہوتے ہیں، یہ تو وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں بھی یا نہیں، مجھے تو ڈر لگتا ہے کبھی کبھی تو اپنے بارے میں، ہم لوگ یہ جب دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، we are Muslim or not? Because we are not follow the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. That's why I am saying like this. ہم فالو ہی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہم لوگ مانتے ہی نہیں ہیں۔ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، جی بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، ہماری سیفیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، ہمارے لاکرز بھرے ہوئے ہوتے ہیں پیسوں سے، ہمارے پاس ہوتے ہوئے بھی ہم مدد نہیں کر پاتے کسی کی۔ کیوں؟ پیسوں سے محبت ہے، اللہ سے تو محبت نہیں ہوئی۔ اللہ نے تو کہا ہے خرچ کرو، جو آج اپنے ہاتھ سے آپ لوگ دو گے تو کل یہی آپ کے کام آئیں گے۔
کل یہی آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے. آج ہمیں اپنے مال سے اتنی محبت کیوں ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں دینا ہی نہیں چاہتے, خرچ کرنا ہی نہیں چاہتے. بیچارے پریشان لوگ, نیڈی پرسنز کو دینا ہی نہیں چاہتے. جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں, مال کو گن گن کر رکھتے ہیں. آج 1,00,000 ہو گئے, کل 2,00,000 ہو گئے, آج 10 ہو گئے, کل 50 ہو گئے, آج یہ ہو گیا. میری عزیزات, میں یہ نہیں کہتی کہ مال نہ رکھیں, مال بے شک اتنا ہمارے پاس ضرور ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اور ہم اپنی خواہشات کو, اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں, کسی کے آگے ہم ہاتھ نہ پھیلائیں. لیکن اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہمیں اللہ کے راستے میں جو اللہ نے ہم سے مانگا ہے, انفاق فی سبیل اللہ, ہم نے جو کرنا ہے, زکوٰۃ بھی دینی ہے, خیرات بھی کرنی ہے, صدقات بھی دینے ہیں, کریے, یہ تو ضروری ہے. جب تک ہم نہیں دیں گے تو ہم کیسے اللہ سے محبت, اللہ کی محبت کو پالیں گے؟ اللہ تو سخی ہے, اللہ کی تو سخیوں سے یاری ہے, بخیلوں سے کوئی یاری نہیں ہے. آپ نے اکاؤنٹس بھر رکھے ہیں, آپ نے اپنے پرس بھر رکھے ہیں. میری عزیزات, ڈیلی آپ نے دینا ہے, اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے دینا ہے کہ یہ پیسہ میں نے اس لیے دیا ہے, مجھے اللہ کی محبت چاہیے, اللہ کی مہربانی چاہیے, میں چاہتی ہوں اللہ مجھ سے محبت کرے. اللہ نے مجھے اتنا دے رکھا ہے کہ میں اپنے اللہ کے اکاؤنٹ میں کچھ نیکیاں جمع نہ کرواؤں. کیا میں اللہ سے دوستی کرنے کے لیے, لوگوں سے دوستی کرنے کے لیے گفٹس دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ دیتے ہیں. اللہ تو ہم سے کچھ بھی نہیں مانگتے. اللہ نے ہمیں اتنے اتنے انعامات دیے. ڈیلی میری عزیزات آپ نے انفاق کرنا ہے, کسی بھی طرح کرنا ہے, زکوٰۃ سے الگ کرنا ہے, زکوٰۃ سے علاوہ بھی آپ کے اوپر خرچ کرنے کا حق ہے. حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں. تو میری پیاری عزیزات, ایمان والے خالی یہ نہیں ہم نے نماز پڑھ لی, ہم کلمہ پڑھتے ہیں, ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھی, ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ سارے دین کو لے کر چلتے ہیں, ایک ہی چیز کو نہیں پکڑ کر بیٹھ جاتے. ایمان والے جب عدل کا تقاضا آتا ہے انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں. ایمان والے حق کی بات بولتے ہیں. ایمان والے ڈرتے نہیں ہیں کہ لوگ روٹ جائیں گے یا برادری چھوٹ جائے گی یا رشتہ دار خفا ہو جائیں گے. ایمان والے اللہ کے دین کو سینہ چوڑا کر کر پھیلاتے ہیں, سینہ تان کر اللہ کے دین کی بات بتاتے ہیں. اسے ڈر نہیں ہوتا, کانفیڈنس کے ساتھ بتاتے ہیں. جب میرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, جب وہ دارالایمان میں داخل ہوئے تھے اس وقت کچھ ہی لوگ ایمان لے کر آئے تھے, بہت ہی کم لوگ تھے. تو اللہ کے رسول نے کہا وہ عمر ابھی اپنا ایمان چھپا کر رکھنا. ابھی وہ کیونکہ نبوت کے 6 سال میں دارالایمان میں داخل ہوئے تھے, ٹھیک ہے, تو اس ٹائم زیادہ لوگ, مسلمانوں کی اکثریت کم تھی, مائنورٹی میں تھے مسلمان. تو کہا تھا دیکھو ابھی ہماری تعداد کم ہے اور یہ لوگ زیادہ ہیں, ہم پر ٹارچر کیے جا سکتے ہیں, ہمیں ستایا جا سکتا ہے. ابھی آپ اپنے ایمان کو مخفی رکھنا, چھپا کر رکھنا, ابھی ظاہر نہ کرنا. لیکن میری بہن, مجھے رونا آنے لگتا ہے جب میں سوچتی ہوں ایمان چھپنے والی چیز ہے ہی نہیں یار, ایمان تو چھلکتا ہے. تو میں اسی وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ ہم مسلمان ہیں بھی یا نہیں, ہمارا ایمان کہیں ہمیں چھلکتا ہوا نظر نہیں آتا. جب میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں, میں اور لوگوں کو دیکھتی ہوں, مجھے اپنے اندر بہت کمیاں نظر آتی ہے کہ ہمارے اندر ایمان نہیں چھلک رہا ہے. میں اوروں کی کیا بات کروں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم چلتا پھرتا ایسا ہونا چاہیے جیسے میرے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا, میرے صحابہ چلتا پھرتا قرآن ہے. کسی نے بھی میرے ایک بھی صحابہ کی پیروی کر لی وہ جنت تک پہنچ گیا. میرے صحابہ چاند اور سورج کے مانند ہیں. جی, تم نے قرآن کو دیکھنا ہے, چلتے پھرتے آپ صحابہ کو دیکھ لیجئے, ان کی زندگی قرآن کے مطابق تھی. ہماری زندگی کیا ہے؟ آج تو لوگ کہتے ہیں ارے کون فالو کر رہا ہے اسلام کی گائیڈنس کو, ارے کون پردہ کر رہا ہے, ارے کون کر رہا ہے. تو مجھے ڈاؤٹ ہے ان لوگوں پر کہ وہ لوگ مسلمان بھی ہیں یا نہیں جو اس طرح کی باتیں کہتے ہیں. میری بہنوں, اگر جو بھی کوئی کہتا ہے اس طرح, کون کرتا ہے, ارے اب تو زمانہ بڑا ایڈوانس ہو گیا ہے, یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے, تو بس ان سے ایک ہی سوال کریں, یو آر مسلم اور ناٹ. If you are Muslim, then you are saying right. If you are not Muslim, you are saying wrong. You are doing bad deeds. اگر آپ مسلمان ہیں تب تو
آپ غلط بات کہہ رہے ہو، یہ پھر تو نہیں ہے جچ رہی ہے آپ کے کہنے سے. اگر آپ مسلم نہیں ہیں دین ٹھیک ہے، پھر آپ صحیح ہے، پھر آپ اپنی بات میں ٹھیک ہے کہ بھئی اب کون فالو کرتا ہے، اب کون پردہ کرتا ہے. اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تب تو اچھی لگ رہی ہیں میری بہنوں یہ بات کہتی ہوئی، میرے بھائیوں یہ بات کہتے ہوئے تب اچھے لگتے ہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں. آپ شرم کرو، توبہ کرو، استغفار کرو. ایمان والے گھر میں پیدا ہوئے ہو، اسلام والے گھر میں پیدا ہوئے ہو، کلمے جیسی دولت لے کر پیدا ہوئے ہو. آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ How can you say like this؟ کیسے کہہ سکتے ہو جب آپ مسلمان ہیں؟ تو میری بہن، تو مجھے پھر یہی ہوتا ہے کہ نہیں یہ مسلمان والے بول نہیں ہے. مسلمان ایسا نہیں کہتا. مسلمان تو اپنے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، چھلکتا ہے اس کا ایمان، چھپتا نہیں ہے. تو میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، ہمارے صحابی خلیفائے دوم نے کیا فرمایا، کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا اسلام حق نہیں ہے؟ پلیز لسن ٹو اٹینٹیولی. کیا ہمارا اسلام حق نہیں ہے؟ کیا ہمارا دین سچ نہیں ہے؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ تو میرے آقا نامدار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بے شک ہمارا دین حق ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، نو ڈاؤٹ اٹ. تو پھر حضرت عمر کہنے لگے پھر ہم اپنے ایمان کو کیوں مخفی رکھیں، کیوں ہم اپنے ایمان کو چھپائیں؟ میں تو علل اعلان کہوں گا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. مجھے پراؤڈ فیل ہوتا ہے، سچی مجھے پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. میرے رب نے مجھے مسلمان پیدا کیا ہے، مجھے ایمان والا بنایا ہے. میرے اندر غیرت ایمان ہے، میرے اندر ایمان کی غیرت یہ ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتی جو بھی بندہ یا بندی میرے سامنے دین کے خلاف چل رہا ہوتا ہے، مجھے اس کو سمجھانا ہے، کیونکہ اس کے پاس کہیں نہ کہیں مسکنسپشن پہنچا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں اسلام کی غلط فہمی اس کے مائنڈ میں بیٹھی ہے اور مجھے اس کو سمجھانا ہے. اینی ہاؤ کسی بھی طرح مجھے اس سے بات کرنی ہے. جو بندہ میرے سامنے اس طرح سے آتا ہے، پھر میں ڈر نہیں کھاتی، پھر میں خوف نہیں کھاتی، میں نے بات کرنی ہے. میرے اللہ نے مجھے ایمان کی وہ غیرت دی ہے، برداشت نہیں ہوتا. اللہ کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف، اللہ کے قرآن کے خلاف اگر ہمارے سامنے ذکر ہو رہا ہے، ہم بیٹھے ہیں، خاموش ہو جائیں گے کیا؟ سکتہ طاری ہو جائے گا کیا ہم پر؟ ہم سنیں گے؟ بتائیے. لیکن آج کل مسلمان ایسے ہی ہو رہے ہیں، دین کی برائیاں ہو رہی ہیں، اسلام کی برائیاں ہو رہی ہیں، قرآن کو پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور لوگ بڑی اس کے ساتھ مذاقیہ انداز میں بول رہے ہوتے ہیں ارے کون اسلام کی بات کو مان رہا ہے، آج کل کون چل رہا ہے، کیوں نہیں مان رہے بھائی؟ تو آپ غلط کام کر رہے ہو، اللہ اعلان کہو. آپ پردہ نہیں کر رہی، بہت بڑا جرم عظیم کر رہی ہے، مجرم آپ اللہ کی، مجرم ہے. پلیز سمجھیے، آپ جھوٹ بولتی ہیں، بہت بڑی گنہگار ہیں آپ تو بھائی. سمجھائیں انہیں کہ جھوٹ تو وہ بولتے تھے جو منافق ہوتے تھے. یار آپ تو مسلمان ہیں، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آداب کی رعایت رکھتے ہوئے آپ بات کریں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بالکل اپنی تمیز کھو دیں اور آپ تو تڑاک پر آ جائیں، بدتمیزی پر آ جائیں، اپنے مینرز کو ختم کر دیں. ویل مینرڈ ہو کر آپ نے سمجھانا ہے، اچھے انداز میں اپنی گفتگو کریے، سامنے والا آپ کی بات کو سنے سمجھے. تو میری بہنوں ایمان چلتا پھرتا نظر آنا چاہیے. کوئی آپ کو دیکھے نا، پوچھے نا کہ یہ مسلمان ہے بھی یا نہیں، دیکھ کر ہی پتا چلے کہ یہ مسلمان ہے، اس کے اندر ایمان کی غیرت ہے. تو میری عزیزات اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیے، چلتے پھرتا ایمان نظر آنا چاہیے. ایمان چھپتا نہیں ہے، یہ عطر کی طرح ہوتا ہے، یہ پرفیوم کی طرح ہوتا ہے، یہ ڈیوڈرنٹ کی طرح ہوتا ہے. عزیزات یہ چمکتا ہے، خوشبو مارتا ہے، جیسے پرفیوم، جیسے عطر، ایسی ایمان چھلکتا ہے.
کوئی مجھ سے بولا کہ آپ کے بارے میں تو ایسی باتیں لوگ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں. میں نے کہا اوہو، میں نے کہا بہت اچھی باتیں لوگ کہتے ہیں. میں نے کہا جب میں کسی لائق ہوں تو لوگ مجھے کچھ کہتے ہیں، اگر میں کسی لائق نہ ہوتی تو مجھے تو کوئی بھی کچھ نہ کہتا. جب تک لوگ مجھے کہیں گے نہیں تو میں سچی مومنہ بنوں گی کیسے؟ میٹھی میٹھی گولیاں تو میں نہیں لوگوں کو دے سکتی میری بہنوں. میٹھی میٹھی گولیاں کہ تیرے منہ پر میں میٹھی بن جاؤں، اس کے منہ پر میٹھی بن جاؤں، دونوں ہاتھ میں دین کو لے لوں. نہیں 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 نہیں. میٹھی میٹھی گولیاں جو دیتے ہیں ان کے سب پیارے ہوتے ہیں، ان سے سب محبت کرتے ہیں. جو کڑوی مطلب سچی گولیاں دیتے ہیں، جو حق بات کہتے ہیں، سچی بات کہتے ہیں، وہ ان لوگوں کے دشمن بن جاتے ہیں جو دین کو فالو نہیں کرنا چاہتے. بات سمجھ رہی ہیں؟ انہی کے ہم لوگ دشمن بن جاتے ہیں، وہی ہمیں برا بھلا کہتے ہیں کیونکہ وہ خود فالو نہیں کرنا چاہتے. کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سامنے رکھیے، ہمارے لیے آئیڈیل وہی ہیں، ہمارے پیارے محبوب ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ان کو سامنے رکھیے. اگر میرے اللہ کے رسول بھی کسی کو نہ بتاتے اور بس خود ہی خود کرتے رہتے، یا ان کی باتیں بھائی مشرکوں کی باتیں مشرکوں جیسی کرتے، کافروں کی باتیں کافروں کے منہ پر کافروں جیسی باتیں کرتے، منافقوں کے منہ پر منافقوں جیسی بات کرتے، عیسائیوں کے پاس جاتے تو ان کی جیسی بات کرتے، یہود کے پاس جاتے تو ان کی جیسی بات کرتے، تو دین کیسے ہمارے پاس آتا؟ جی اللہ کے رسول نے تو حق بات بتانے کے لیے اپنا ملک چھوڑا ہے، اپنا کاروبار چھوڑا ہے، اپنا وطن چھوڑا ہے، اپنا گھر بار چھوڑا ہے، اللہ کے اس دین کو پھیلانے کے لیے پوری دنیا میں اللہ کے اس دین کو پھیلانے کے لیے میری بہنوں انہوں نے حق بولا ہے. ان کے ملک میں رہنے والوں نے ان کو رہنے نہ دیا. اللہ کے میرے نبی نے اپنا دین پھیلایا ہے. مکے والوں نے کیا کیا ان کے سامنے میری بہنوں وہ رکھی تھی کنڈیشنز، کہ اگر یہ مان لے تو ہم یہ دیں گے، ہم یہ دیں گے. آفرز رکھے تھے، بہت سارے آفرز رکھے تھے ان کے سامنے. سب پر لات مار دی میرے نبی نے، سب کو ٹھکرا دیا، سب کو دھتکار دیا، سب کو کال آف کر دیا میری بہنوں. کہ اگر یہ مکہ والے میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے پہ سورج بھی رکھ دیں تب بھی میں اللہ کے دین کی آواز کو چھپانا نہ پسند کروں، تب بھی میں اپنی آواز کو نہ روکوں. میں کہوں گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کہ کیا تم دیوی دیوتاؤں کے آگے جھکے ہوئے ہو؟ یہ کیا تم ہاتھوں کے بنائے ہوئے خداؤں کے آگے جھکے ہو؟ میں آپ سے کہتی ہوں میرے بہن میرے بھائی جو مجھے سن رہے ہیں، کس کے آگے جھک رہے ہو؟ پیشاب پخانے کی گندگی سے بنے ہوئے انسان کے آگے آپ جھک رہے ہو. لوگوں کے آگے آپ عزتیں تلاش کر رہے ہو، لوگوں سے عزتیں مانگ رہے ہو. یاد رکھیے ساری کی ساری عزت اللہ کے خزانے میں جمع ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین آسمان کے خزانے اللہ کے لیے، ساری عزتیں اللہ کے خزانے میں جمع. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. زمین آسمان کا مالک اللہ ہے، اللہ ہے، اس کے آگے جھکیے. یا ایھا الذین آمنوا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے اہل اختیار کی بھی، یعنی جو اولو الامر ہے آپ کے، جو وقت کے امیر ہیں، اگر وہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب لے کر جا رہے ہیں تو اطاعت کریے. سب سے پہلی اطاعت اللہ کی، اس کے بعد رسول اللہ کی، اس کے بعد اولو الامر کی. بھئی میری بہنوں، آپ کا میرا تعلق سب سے پہلے کس بنیاد پر ہے پتہ ہے آپ کو؟ آپ کا میرا تعلق صرف کلمے کی بنیاد پر ہے. آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو آپ اور میں بات کر رہے ہیں، آپ اور میں مسلم ہیں، باقی رشتے بعد میں بنے ہیں. بہن بھائی، رشتہ دار، برادری، ماں باپ، اولاد، خالہ، ماموں، تائے، چچا، ہسبینڈ وائف، اولاد، سب رشتے بعد میں بنے ہیں. سب سے پہلا تعلق
انسان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا تعلق دوسرے مسلمان کے ساتھ جڑ جاتا ہے. سوچیں یہ کلمہ کتنا بھاری ہے، یہ ہمیں جوڑ دیتا ہے، یہ ہمیں تعلق جڑوا دیتا ہے ہمارا، اور اسی کلمے کے بول پر ہم الگ ہو جاتے ہیں. تو پہلا تعلق تو ہمارا اس بنیاد پر ہے. ہم سب اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں جی، تو ہمیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے سب سے پہلے، اس کے بعد اولی الامر کی. اور جو اگر آپ دعویٰ کرتی ہیں اس چیز کا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم غلامان رسول ہیں، ہم پیارے نبی سے محبت کرتے ہیں، تو میری بہنوں محبت کا سب سے خوبصورت ثبوت جو ہے، ایویڈنس جو ہے، وہ ہے اطاعت. اور اطاعت بھی چھلکتی ہے، چمکتی ہے عطر کی طرح، پرفیوم کی طرح، چھپتی نہیں ہے. تو پیاری عزیزات، اللہ اور اس کے رسول کی آپ نے اطاعت کرنی ہے. پھر اولی الامر کی، جو آپ کے رہبر ہیں، آپ کے رہنما ہیں، آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں. وقت کے امیر دیکھیں کون ہیں، صحیح چل رہے لے کر نہیں، قرآن حدیث سے جوڑ رہے ہیں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر رہے ہیں نہیں. جو بھی آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر کے لے کر جا رہا ہے وہ آپ کا بہترین رہنما ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہم پڑھا ہے میری بہنوں، جب ہم سمجھ رہے تھے سورہ آل عمران کو، ہم نے پڑھا تھا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو. کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی جی سے. اے نبی جی کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. فاتبعونی، جی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. جب تم مجھ سے محبت کرو گے، مجھ سے یعنی کہ اللہ کے رسول سے، تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے. اور خالی محبت ہی نہیں کریں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ آپ کے گناہ بخش دیں گے، ساری گناہ بخش دیں گے. ذُنُوبَكُمْ اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے. میری عزیزات، اس آیت سے ہمیں بہت بڑا سبق مل رہا ہے. اور وہ سبق کیا ہے؟ اللہ سے محبت صرف الفاظ سے ثابت نہیں ہوتی کہ بس زبان سے کہہ دوں اللہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں، نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ثابت ہوتی ہے. جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، آپ نے کیسے دین کو لے کر چلے، آپ نے کیسے دین حجاز میں پھیلایا، اتباع، یہ اتباع آپ نے بھی کرنی ہے. اپنا پچھلا ٹائم یاد کریے، اپنی تاریخ اسلام پڑھیے، اپنی سیرت النبی پڑھیے. کہاں سے دین کی ابتدا ہوئی تھی، کیسے لوگ جی رہے تھے، کیسے چوری، لوٹ مار، غارت گری، بے حیائی، فحاشی، زنا، شراب، نشہ، کیسی کیسی چیزیں معاشرے میں پھیلی ہوئی تھی. کیا آج وہ سب دور نہیں آ گیا دوبارہ سے؟ سمجھیے میری بہنوں، دیکھیے، کیا آج وہی دور نہیں ہے؟ ناچ گانے نہیں ہیں، شرابیں ہمارے معاشرے میں نہیں چل رہی، چوری نہیں ہو رہی، غارت گری نہیں ہو رہی، بے حیائی نہیں ہو رہی، زنا نہیں ہو رہے، خوب ہو رہے. دین سے دوری نہیں ہو گئی، پردہ بالکل عورتوں نے ختم کر کے رکھ دیا، اٹھا کر رکھ دیا، مردوں نے اٹھا کر رکھ دیا. ماں، بیٹیوں، بہنوں کو غلط نگاہوں سے مرد دیکھ رہے ہیں آج کے. کیا آپ کے گھر میں ماں، بہنیں، بیٹیاں نہیں؟ ہماری بہنیں غلط نگاہوں سے مردوں کو دیکھ رہی ہیں. کیا ہو گیا ہے؟ ایمان کہاں چلا گیا ہے؟ یہ تو وہی دور زندہ ہو رہا ہے جو دور جاہلیت کا تھا. یہ آپ سمجھ رہی ہوں گی کہ بڑا ایڈوانس زمانہ آ گیا ہے، ماڈرن زمانہ آ گیا ہے. یہ تو دور جاہلیت میں ہم لوگ پہنچ گئے ہیں، اپنے دین کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اپنی آئیڈینٹی کو ہم بھلائے بیٹھے ہیں.
اگر آئی ڈی کارڈ نہ ہو تو انٹری نہیں ہوگی. اگر آپ کے پاس آئیڈینٹی کارڈ نہ ہو تو انٹری نہیں ہوگی کہیں بھی. اگر آپ فورن جانے لگے، جی پہلے آپ اپنی آئی ڈی کارڈ دیجئے. آپ کی آئی ڈی کیا ہے؟ آپ بتائیے آپ یہاں کے سٹیزن ہے بھی یا نہیں. تو ہم نے تو اپنی شناخت ہی ختم کر دی، ہم نے تو اپنی پہچان ہی ختم کر دی. سمجھ میں نہیں آتا کہ وی آر مسلم اور وی آر ناٹ مسلم. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا ٹو؟ وی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. ہم جانتے ہی نہیں اس کے بارے میں. تو عزیزات، پہچان ہی ختم کر دی ہے ہم نے. ہماری پہچان مسلم آئیڈینٹی ہے ہماری. ہم فرقوں میں پڑ گئے، پتہ نہیں کہاں کہاں میں جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع، اس اللہ کے رسول کی اتباع کرو گے تو اللہ سے محبت ہوگی نا. اللہ بھی تو آپ سے جب ہی محبت کریں گے جب اس کے رسول کی اتباع کرو گے. جب آپ اس کی اتباع ہی نہیں کر رہے تو کیسی محبت پھر؟ ہماری نماز، اخلاق، معاملات، گفتگو، ساری چیزیں، گھر والوں کے ساتھ ہمارا کیسا رویہ، شوہر کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے کیا حقوق ہیں. جیسے ہم اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے ہمارے والدین جو میری والدہ ہیں ان کے پیروں کے نیچے جنت ہے. جی اسی طرح اپنے شوہر کے بارے میں بھی سوچئے، آپ کی شوہر کی جنت کہاں ہے؟ وہ ناراض تو نہیں ہے آپ سے، وہ اداس تو نہیں ہے وہ آپ سے، وہ پریشان تو نہیں ہے آپ سے. سوچیں سوچیں. اور ان ساری میں مدر ان لا سے کہوں گی کہ آپ بھی ذرا اپنی بہوؤں کے بارے میں سوچیں. جیسے آپ اپنی بیٹیوں سے محبت کرتی ہیں آپ بھی کرتی ہیں نہیں اپنی بہوؤں سے؟ ایسی دونوں سائڈ سے ہی ہوتا ہے سب کچھ. تو یہ سارے حقوق میرے نبی نے بتائے ہیں کہ انسانوں کا انسان پر کیا حقوق ہے، مسلمانوں کے مسلمان پر کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، استاد کے کیا حقوق ہیں. سیکھیے ان ساری چیزوں کو. آپ کا طریقہ، آپ کی صورت، آپ کی سیرت ہماری زندگی میں چلتی پھرتی نظر آنی چاہیے. یہ کہلاتی ہے اتباع. لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ نے پرواہ نہیں کرنی میری بہنوں. صرف اپنے اللہ اور اس کے رسول کے آگے بچھ جائیے. جی نماز قائم کریے. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلِذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. نماز قائم کریے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتے ہیں جو کچھ آپ کرتی ہیں. تو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کیا ہماری نماز میرے اخلاق کو بدل رہی ہے؟ کیا نماز مجھے جھوٹ سے روکتی ہے؟ کیا میری نماز ہمیں غیبت سے روکتی ہے؟ کیا ہم سب کی نماز مجھے کسی کا دل دکھانے سے روکتی ہے؟ ہم سب کی نماز اپنے اپنے بارے میں سوچئے. کیا نماز مجھے کسی کا دل دکھانے سے روکتی ہے؟ کیونکہ نماز صرف جسم کی حرکت نہیں ہے، نماز دل کا اللہ سے تعلق ہے میری بہنوں، اللہ سے تعلق ہے. نماز خالی عادتاً ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اب تک. نماز برائیوں سے روکتی ہے. ہم باز آ رہے ہیں، نماز پڑھی پھر بے پردگی کر دی، نماز پڑھی پھر اپنا چہرے پر پینٹ کر کر چلے گئے جی سب کے سامنے. جی ادھر نماز پڑھی، ادھر لوگوں کو حسن کی نمائش کی. میں اس کو ایسے ہی بولتی ہوں، شاید آپ کو تھوڑا سا برا لگے کہ آپ تو قیمتی چیز تھی. ہاں ہماری بہت ساری بہنیں کہتی ہیں کون پردہ کرے، کون منہ چھپائے اپنا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو بہت ہلکے میں لے لیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا پریشس بنایا تھا، بہت ہی قیمتی چیز بنایا تھا. لیکن آپ نے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا، اتنا ہلکا بنا لیا کہ آپ ایویں ہی ہیں. قیمتی چیز تو بڑی پردوں میں چھپائی کے رکھی جاتی ہے. یہ سونا چاندی
کیا ہے یار، یہ کچھ بھی تو نہیں ہے. اس کو ہم کتنا چھپا کر رکھتے ہیں، کتنا پردوں میں تالوں میں ہیرے کو سنبھال کر رکھتے ہیں. اور آپ کتنی اپنے آپ کو ہم نے ہلکا بنا لیا کہ ہم ایسے ہی کسی کے سامنے آ جائیں گے، کوئی بھی دیکھ لے، کوئی بھی ہمیں دیکھ لے. بھئی آپ تو رانیاں ہیں، رانیاں. آپ تو شہزادیاں ہیں، شہزادیاں. آپ تو ملکہ ہیں. اللہ نے آپ کو رانی بنایا تھا، کوئین بنایا تھا. اب آپ دیکھیں ذرا، آپ لوگوں کو پتا ہے ماشاءاللہ سارے یہاں انٹلیکچوئل لوگ بیٹھے ہیں. رانیوں سے ملنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں میری بہنوں، بڑی اجازتیں لینی پڑتی ہیں، پرمیشن چاہیے ہوتی ہے، تب رانی صاحبہ سے ملاقات ہوتی ہے. پتہ ہے آپ کو؟ شاید ہماری بہنوں کو پتہ نہیں ہے ابھی، اس لیے میں بتانے کی کوشش کر رہی ہوں. اپنی ویلیو بنائیے. آپ بہت قیمتی سرمایہ ہیں میری بہنوں، اور آپ نے ایسے ہی اپنے آپ کو اتنا ہلکے میں لے لیا ہے. کوئی بھی آپ کو دیکھ لے، اور ایسے نہیں دکھا رہی ہیں آپ، باقاعدہ سج سمر کر ان کے سامنے جا رہی ہیں کہ آپ ہمیں سب دیکھیں، ہمیں سب دیکھیں. گندی نگاہوں سے دیکھیں، اچھی نگاہوں سے دیکھیں. اس کے دل میں آپ کو دیکھ کر غلط خیال آئے، کیا کچھ آئے، آپ ایسے ہی کسی کے سامنے کیسے آ سکتی ہیں؟ تو اس کا مطلب آپ کی کوئی قیمت نہ ہوئی، اور آپ نے، کیونکہ بیکار چیز جو ہوتی ہے نا، وہی اس کو ہم ایسے ہی پھینک دیتے ہیں، ایسی باہر پڑی رہتی ہے جس کی قدر نہیں ہوتی. بھئی کوئی اچھا سا سوٹ لے کر آئے، میں مثال دے رہی ہوں آپ کو سوٹ سے، بہت اچھا سوٹ آپ خرید کر لے کر آئیں جس کی قیمت 50,000 اور لاکھ کے قریب ہے اپروکسیمیٹلی. تو یہ سمجھیے کہ آپ اس سوٹ کو بڑا سنبھال کر رکھ رہی ہیں، قیمتی ہے، قیمتی ہے. اور ایک سوٹ لے کر آئی ہیں آپ 100 200 کا 500 کا، وہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے، ایسے ہی پڑا ہوا ہے. پھٹ بھی جائے تو اندازہ وہ نہیں ہوتا، تکلیف نہیں ہوتی. جی بالکل، ہم نے اپنی ویلیو وہ بنا دی ہے. ایسے ہی کسی کے سامنے یوں ہی کھلے سر، بغیر دوپٹے کے، بغیر پردے کے. اور خالی یہی نہیں، اپنی پوری، مطلب آج کل تو بس کیا ہی کہیں ہم، کہ پورے کپڑے اتارنے کا بس چل رہا ہے. بکنی میں لوگ آنے کا دل چاہ رہا ہے لوگوں کا، کہ بکنی میں آ جائیں، شارٹس میں آ جائیں، سلیوز لیس ہو جائیں، بالکل ہی اپنے آپ کو اتار دیں، ایسے ایسے لباس پہن لیں جس میں ہمارا پورا جسم نمایاں ہو جائے. ہمارا بس ہی نہیں چل رہا، اور ہم اس کو ٹرینڈ کہہ رہے ہیں، ہم اس کو ایڈوانس کلچر بتا رہے ہیں، ہم اس کو فیشن کا نام دے رہے ہیں. سوری ٹو سے، میں بہت سوری کے ساتھ، معذرت کے ساتھ میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. سمجھنے کی کوشش کریے. قیمتی چیز پردوں میں ہی اچھی لگتی ہے. جو جس کو اللہ نے جس معیار پر بنایا ہے، وہ اپنے معیار میں ہی اچھا لگتا ہے. آپ عورت ہیں، عورت کی طرح رہیں. عورت کے معنی ہی پردہ ہوتے. آپ مرد بننے کی کوشش نہ کریں. مردوں سے کہہ رہی ہوں، آپ مرد بن کر رہیں، عورتیں بننے کی کوشش نہ کریں. ہمارے بہت سارے بھائی ایسے لگتے ہیں بیچارے، وہ کلین شیو کراتے ہیں بالکل عورتوں کی طرح، زنانیاں سی لگتے ہیں بالکل. مرد کہاں لگتے ہیں، وہ تو عورت سی لگتے ہیں. بھائی پلیز ناراض نہ ہونا، جو بھی میری یہ بیان سن رہا ہے. آپ کو اللہ نے حسن دیا ہے، داڑھی کا، بیئرڈ آتی ہے آپ کے. کیوں آتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ اللہ نے بتایا آپ مرد ہیں، آپ مرد ہیں. اور آپ اپنے آپ کو لیڈیز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، فیمیل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو کلین شیو کر دیتے ہیں بالکل. آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں مرد نہیں ہوں. سوری ٹو سے، آپ مرد ہیں. پلیز سمجھیے میری بات کو. لیکن آپ دیکھیں، تمام انبیاء علیہ السلام جتنے بھی دنیا میں آئے، سب کے چہرے پر داڑھی تھی. اور یہ میرے نبی کی سنت ہے، اور سنت عظیم سنت ہے، بڑی سنت ہے. تو میں آپ ساری بہنوں سے کہوں گی، پلیز کوئی برا نہ مانے جو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں. ہو سکتا ہے میرا انداز تھوڑا سا سمجھانے کا غلط لگ رہا ہو آپ کو، لیکن میں آپ ساری بہنوں سے کہوں گی، پلیز اپنے اپنے محرم کو آپ سمجھائیں کہ آپ مرد ہیں، لگنا چاہیے.
مرد ہیں میری بہنوں. کیا جب اللہ نے جو چیز فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے تو وہ فطرت چمکنی چاہیے ہماری. ہم اپنی فطرت کو بدلنے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خوبصورتی کو ہم کیوں اس کو بدلنے میں کی کوشش کر رہے ہیں؟ اب بیچاری ہماری بہنیں جینس ٹاپ مرا رہی ہیں، صحیح ہے، وہ لباس ٹھیک ہے، آپ پہن رہے ہو، سطر آپ کا ڈھک رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ سطر کیسے ڈھک رہا ہے؟ سارا سب کچھ نظر آ رہا ہے، ڈھکنے کے بعد بھی کھلا ہوا نظر آ رہا ہے. کیوں آپ اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کریے. اللہ نے آپ کو، اچھا آپ اپنے شوہر کے لیے کچھ بھی پہنے، کچھ بھی کریں، آپ کا شوہر اگر چاہتا ہے صرف شوہر کے لیے، باہر جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اس طرح سے دوسرے لوگوں کا ایمان خراب نہ کریں پلیز. معذرت کے ساتھ آپ سے کہہ رہی ہوں. آپ کہیں کہ بھئی میری اس میں مرضی ہے، میں یہ کر رہی ہوں، میں وہ کر رہی ہوں. نہیں، آپ کی مرضی نہیں ہے. آپ مسلمان ہیں، آپ کو اسلام کے رولز کو فالو کرنا پڑے گا. آپ مسلمان نہیں ہیں تو پھر آپ جو چاہیں کریں. آپ مسلمان ہیں، جیسے اسکول میں جب ایڈمیشن ہوتا ہے، کالج میں جاتی ہیں، یونیورسٹی میں جاتی ہیں، تو وہاں پر رولز بنائے جاتے ہیں. جی، تو اس رولز کو آپ جب فالو کریں گی تبھی آپ کو اسکول والے ہوں، کالج والے ہوں، یونیورسٹی والے ہوں انٹر کریں گے اندر، ادروائز نہیں کریں گے. تو اللہ نے آپ کے لیے یہ قانون بنایا ہے، سسٹم بنایا ہے کہ آپ پردے میں آئیں. پردے میں آ کر آپ کچھ بھی پہنے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی، تو میں آپ سب سے یہ کہوں گی اپنے اسلام کو اچھے سے فالو کریں. لاسٹ میں یہی آیت کہنا چاہوں گی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جائیے، پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جائیے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی اتباع نہ کیجیے، شیطان کی پیروی نہ کیجیے. اللہ کے ایمان میں، اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جائیے، پوری طرح سے. شیطان کی پیروی نہ کریے. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے. بس یہی کہنا چاہوں گی، شیطان نے ہم کو کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں بہکایا ہوا ہے، کہیں مسکنسپشن ہمارے مائنڈ میں بیٹھ گیا ہے. تو پلیز مینٹالٹی کو اپنی درست کیجیے، اپنے رب کائنات کے آگے جھکیے، اپنے آپ کو دیکھیے، چیک کریے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم کہاں ہیں. ہماری زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی. ہر دن میری زندگی کے دنوں کو گھٹا رہا ہے، ہر لمحہ مجھے موت کے قریب لے کر جا رہا ہے. مجھے دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، یہی زندگی ہے، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے. آگاہ نہیں اپنی موت سے کوئی بشر، سامان 100 برس کا ہے، پل کی نہیں کچھ بھی خبر. میری بہنوں اتنی تیاریاں تو کر لی ہیں، کچھ نہیں پتا موت کب آ جائے. کہہ کر نہیں آئے گی، بتا کر نہیں آئے گی، اچانک سے آئے گی اور لے کر چلی جائے گی. کیا پایا آپ نے، کیا کھویا، آپ کی زندگی کا ٹیسٹ پورا ہوا، آپ کی کاپی بند ہو جائے گی، آپ کا اعمال نامہ بند ہو جائے گا. دی اینڈ، جیسے ایک ڈرامہ اینڈ ہو جاتا ہے، ایک فلم اینڈ ہو جاتی ہے. جی، سب کچھ ختم. تو پلیز ایسے کام کر کے جائیں جو آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ زندہ رہیں. اعمال صالحہ، صدقہ جاریہ، جو بعد مرنے کے بھی آپ کے پاس اس کی نیکیاں پہنچتی رہے. اور سب سے بڑیا کام ہے دعوت اسلام. سب سے بڑیا کام ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میرے نبی نے فرمایا بخاری شریف میں، حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. صدقہ جاریہ بھی ہے آپ کے لیے، سب سے بہترین کام ہے جو اللہ نے نبیوں کو دیا. نبیوں والا کام ہے، رسولوں والا کام ہے. تو مجھے امید ہے میری ساری بہن بہت ان باتوں کو سوچیں گی، عمل میں لے کر آئیں گی. خالی سننا سنانا نہیں ہے، ایمان چھلکنا چاہیے. جی، ایمان چھلکنا چاہیے. آپ اسلام والے ہیں، اسلام والی ہیں. چلیے جی، اب ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں. اگر میں اپنی پوری گفتگو کو چند جملوں میں سمیٹوں تو ہمارا دین کیا کہتا ہے. اللہ کو پہچانیے،
علم حاصل کریے، اللہ کا ذکر کریے، اپنا ایمان مضبوط کریے، احد پہاڑ کی طرح، چٹان کی طرح ایمان اتنا مضبوط ہو کوئی ہلا نہ سکے، کوئی گرا نہ سکے، کوئی جھکا نہ سکے۔ کسی کے کہنے میں آ کر برادری، لوگ، روپیہ، پیسہ، دولت، شہرت، اولاد، ہسبینڈ، وائف، رشتہ دار، ان کے کہنے میں آ کر اپنا ایمان کمزور نہ کر لینا۔ یہ سب میری بہنوں ایک آپ کے پاس کیا کہوں میں ان کو ٹولز ہیں، یہ آپ کو گرا بھی سکتے ہیں یا آپ کو اٹھا بھی سکتے ہیں، یہ آپ کو آپ کا ایمان کمزور بھی کر سکتے ہیں اور آپ کے ایمان کو چمکوا بھی سکتے ہیں۔ اب دیکھنا ہے آپ نے رائٹ کیا ہے، رونگ کیا ہے۔ مال ہے، بے شک مال سے آپ بہت آگے درجے پر پہنچ سکتے ہیں، لائک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، ابو ہریرہ، جی ان لوگوں کی طرح، ابو بکر صدیق کی طرح۔ مال تھا، خوب لگایا دین کے لیے، اولاد تھی، سب لگائی۔ اس طرح میں بتا رہی ہوں آپ کو، ایمان مضبوط کرنا ہے آپ نے اپنا، کوئی آپ کو جھکا نہ سکے۔ نماز قائم کرنی ہے، خالی قائم ہی نہیں، جیسے نماز کا حکم ہے برائی کو ختم کرنا ہے، اللہ کے رسول کی اتباع کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، غیبت جیسی لا یعنی باتوں سے بچیے، بدگمانی سے بچیے، تکبر سے، حسد سے، اپنا ٹائم ویسٹ مت کریے، بیکاز ٹائم از ویری پریشیس، ٹائم از لائک اے ریور، یو کین ناٹ ٹچ دا سیم واٹر ٹوائس، لائک آپ نہیں میری بہنوں، ٹائم بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، ایسی بیکار فضول کی باتوں میں اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریے، کسی سے حسد کر کے، جلن، غیبت کر کے، چگلی کر کے، بہتان لگا کر، کسی کی باتوں میں مزہ لینا، کیا یار ان چیزوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کرنا۔ عقل مند انٹلیکچوئل لوگ اپنے ٹائم کو یوزفل بناتے ہیں، ویسٹ نہیں کرتے۔ شیطان کو ہمیشہ اپنا دشمن سمجھیے، ہمارا ہمیشہ دشمن تھا، ہے، رہے گا، کہیں نہ کہیں سے آ رہا ہے وہ ہمارے پاس، کسی نہ کسی طرح سے ہمیں بہکا رہا ہے۔ بس اس چیز پر دھیان کریے گا اور سوچئے گا، ہمیں صرف یہی نہیں سوچنا، سب سے پہلے بڑھ کر آپ نے سوچنا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ہمیں یہ سوچنا ہے ہم مسلمان ہیں، یہ بھی سوچنا ہے کیا میرا ایمان میری زندگی میں نظر آ رہا ہے، کیا میرے اخلاق، کیا میری زبان میں اسلام ہے، کیا میرے معاملات میں اسلام ہے، کیا میرے گھر میں اسلام ہے۔ ان ساری باتوں کا سوال اپنے آپ سے کریے اور جواب بھی لیجئے، ہے تو سبحان اللہ، نہیں ہے تو پھر فکر کیجئے، نماز بہتر بنائیے، آج سے قدم اٹھائیے، آج سے ہر قدم آپ کا آگے بڑھتا ہوگا، آج سے ایک قدم اٹھائیں، ایک نماز بہتر کیجئے، ایک گناہ کو چھوڑیے، ایک آیت سمجھ کر پڑھیے، ایک ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، آج ایک قدم، پھر کل دوسرا قدم، پرسوں تیسرا قدم، بڑھتے 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 بہت آگے اللہ آپ کو لے جائے گا۔ بس اللہ تعالی ہمیں صحیح علم عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرمائے، ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے، ہمارے اخلاق کو خوبصورت بنائے، شیطان کی شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ہمارے ذریعے ہمارے گھر، ہمارے معاشرے، پوری امت میں اللہ تعالی ہم سے خیر کا کام لے لے، پوری امت میں اللہ تعالی ہم سے خیر کا کام لے لے۔ میری عزیزات، میں نے کسی پر کوئی کرٹیسائز نہیں کرا، کسی پر کوئی ٹونٹنگ نہیں کر رہے، ہم مسلمان ہیں، شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن بہترین مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کے آگے جھکے، اپنے رب کے آگے جھکے، معافی مانگے کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، اللہ سارے معاف کر دینے پر قادر ہے۔ بہترین مسلمان بن کر دکھائیے، چلتے پھرتا ایمان نظر آنا چاہیے ہمارے کردار سے، ہمارے آداب گفتگو سے۔ تو میری پیاری بہنوں، مجھے امید ہے آج آپ نے بہت کچھ اچھی باتیں سیکھی ہوں گی، کوئی بات اگر میری بری لگی ہو، میں نے صرف تھوڑا سا ضمیر جگانے کی کوشش کی ہے، کوئی بھی بات اگر میری بری لگی ہو تو میں آپ سب سے معافی چاہتی ہوں کہ آپ
تہہ دل سے معافی مانگتی ہوں، اور یہیں پر آپ لوگ مجھے معاف کر کے بھی جائیے گا اگر میری کوئی بات بھی آپ کو بری لگی ہے، لیکن میں چاہتی ہوں آپ ہیرا بن کر چمکے، سچی، میری اور کوئی انٹینشن نہیں ہے، کوئی آپ سے لالچ نہیں ہے، کوئی کسی بھی طرح کا لالچ نہیں ہے، میں چاہتی ہوں آپ کی دنیا اچھی بنے، آپ کی عقبہ اچھا بنے، اللہ ہماری سب کی، میری بھی دنیا اچھی بنائے، آخرت بنائے، کیونکہ جب ہم خندہ پیشانی سے کسی سے بات کرتے، خوش مزاجی کے ساتھ بات کرتے، ہیپی ہیپی ہارمونز کریٹ ہوتے ہیں، پوری باڈی کو آپ کو اتنا اچھے سے لے کر چلتے ہیں، بہت ہی اچھے سے۔ تو پیاری عزیزہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ہم اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔